سورہ نساء میں ارشاد خداوندی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بہترین ساتھی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان و مال اور اولاد سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ جب گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں تو جب تک آپ کا رخ انور نہیں دیکھ لیتا تو مجھے قرار نہیں آتا۔ میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس دوڑا آتا ہوں، آپ کو دیکھ کر تسلی ہوتی ہے اور دل کو قرار آ جاتا ہے، تب میں واپس جاتا ہوں۔ لیکن جب میں اپنی اور آپ کی جدائی کو یاد کرتا ہوں تو میں جان لیتا ہوں کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ انبیاء کے ساتھ عظیم درجات میں ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہوا بھی تو میں نہ آپ کو دیکھ سکوں گا اور نہ آپ تک پہنچ سکوں گا، تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اطاعت سے محبت کو مشروط کر کے واضح کیا گیا کہ بغیر اطاعت اور فرما برداری حب رسول کسی کام نہیں آنے والی، اور اطاعت و فرما برداری کے بغیر محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے کہ محب اگر مطیع ہوگا تو جنت میں بھی قرب رسول حاصل کر سکے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، قیامت کی تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے قیامت کے لیے زیادہ نماز، روزہ، صدقہ خیرات کر کے تیاری تو نہیں کی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ میرے پاس بس یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرمایہ ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کے ساتھ تم محبت رکھو گے اس کے ساتھ تم جنت میں جاؤ گے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے بلکہ آپ کی دائمی رفاقت کے حصول کا بھی سبب ہے۔ یقیناً اس شخص سے بڑھ کر کون خوش قسمت ہو سکتا ہے جسے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل ہو جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو ایک قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا، ہر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہو۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میری محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اور سیدنا ابو بکر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ہے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا، گو میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ ایک عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سچ ہے یہی محبت کا معیار اور کسوٹی ہے، حق اور ناحق کے لیے جنہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے وہی سچے مطیع و فرما بردار ہیں۔ جو اللہ اور رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار نہیں، وہ محب رسول نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے کیا خوب کہا ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے باوجود محبت ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، یہ تو زمانے میں عجیب بات ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت ہوتی تو تم ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے، کیونکہ دوست اپنے دوست کا کہا مانتا ہے۔ محبت ایک طبعی کشش کا نام ہے جو اپنے محبوب کی طرف کھینچ لے جاتی ہے، خواہ اس کے لیے کتنی ہی مصیبت برداشت کرنی پڑے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خواہش و ارکاب، ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ رکھنا ایمان کا جزو اعظم ہے۔ امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی لیے قرآن مجید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہر چیز کی محبت پر ترجیح دی ہے۔ آج امت مسلمہ کی زبوں حالی کا سب سے اہم سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت کو دلوں میں سما لیا ہے۔ صحابہ کرام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت صحیح معنوں میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ اپنے محبوب ترین پیغمبر سے سچی محبت رکھتے اور آپ پر سب کچھ نثار کرنے پر خوشی محسوس کرتے۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ بنا لے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تم پورے مومن ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسرے یہ کہ جس سے بھی محبت رکھے صرف اللہ ہی کے لیے رکھے۔ تیسرا یہ کہ اسلام لانے کے بعد اس کے لیے دوبارہ کافر بننا اس قدر ناگوار ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا ناگوار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند درجے کی محبت تھی۔ وہ کوئی کام آپ کے قول یا فعل کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ آپ کی کامل اطاعت اور تابعداری آپ کی سچی محبت کی پہچان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر بھی محبت میں داخل ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام آپ کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ کیوں نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہی تعلیم دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرو، ان کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولو۔ اسی طرح آپ کی سنتوں اور حدیثوں کی تکریم بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحابہ کرام کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت اور فرما برداری نصیب فرمائے۔ آمین۔